حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، چنانچہ ہر والدہ کو اس کی اولاد سے جدا کر دیا گیا۔ پھر ساری قوم گھر سے نکلی اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑائی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو روک دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام عذاب خداوندی کا منتظر رہے، لیکن ان کو کچھ آثار نظر نہ آئے۔ دستور یہ تھا کہ جو شخص جھوٹ بولتا اور اس کے پاس اپنے سچے ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراضگی کی حالت میں چل دیے اور چلتے چلتے ایک قوم کے پاس پہنچے جن کی ایک کشتی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جو ہی آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلنا بند ہوگی، جبکہ دوسری کشتیاں دائیں بائیں چل رہی تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اس کشتی کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کی وجہ معلوم ہے، اس کشتی کے اندر کوئی ایسا غلام سوار ہو گیا ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ کشتی نہیں چلے گی جب تک کہ تم اس کو دریا میں ڈال نہیں دو گے۔ لوگ کہنے لگے آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو تو نہیں ڈالیں گے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ قرعہ ڈالو، جس کے نام قرعہ نکلے وہ خود کو دریا میں ڈال دے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کے نام نکلا، حتیٰ کہ 3 بار قرعہ اندازی کی گئی مگر ہر بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پس یونس علیہ السلام نے خود کو اس دریا میں ڈال دیا۔ ایک مچھلی ان کی حفاظت پر معمور کر دی گئی، چنانچہ جو ہی وہ دریا میں گرے اس مچھلی نے ان کو نگل لیا اور زمین کی تہہ میں لے گئی۔ وہاں یونس علیہ السلام نے کنکریوں کی تسبیح پڑھنے کی آواز سنی تو قرآن کی اس آیت کے مطابق انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یعنی آپ نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی قصوروار لوگوں میں سے ہوں۔ 3 اندھیروں میں پکارا، ایک اندھیرا تو مچھلی کے پیٹ کا تھا، دوسرا اس دریا کا تھا اور تیسرا اندھیرا رات کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اگر احسان خداوندی ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ راوی کا بیان ہے کہ یونس علیہ السلام جب دریا سے باہر ڈالے گئے تو اس چوزے کی طرح تھے جس کے بال اور پر نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ایک بیلدار درخت اگا دیا، آپ اس کے سایہ حاصل کرتے رہے۔ ایک دن وہ درخت خشک ہو گیا تو آپ اس کے خشک ہونے پر رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ایک درخت کے خشک ہونے پر آپ کو رونا آیا، لیکن 1 لاکھ سے زائد لوگوں کی حالت پر آپ کو رونا نہیں آیا۔ آپ تو چاہتے تھے کہ وہ ہلاک ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ ایک غلام بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے دریافت فرمایا کہ اے غلام، تم کس قوم کے ہو؟ غلام نے کہا کہ وہ قوم یونس سے ہے۔ یونس علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب واپس جاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میں یونس علیہ السلام سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ غلام نے کہا کہ اگر آپ واقعی یونس علیہ السلام ہیں تو آپ تو جانتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ ثابت ہوا اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، میری گواہی کون دے گا؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت اور یہ زمین تیرے حق میں گواہی دے گی۔ غلام نے یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ دونوں کو حکم دیں تو یونس علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ جب یہ غلام تمہارے پاس آئے تو اس کے حق میں گواہی دینا۔ ان دونوں نے اس بات میں جواب دیا کہ بہت اچھا۔ اس کے بعد غلام اپنی قوم میں واپس چلا آیا۔ اس کے چند بھائی بھی تھے اور اس لحاظ سے وہ محفوظ تھا۔ غلام نے بادشاہ سے آ کر کہا کہ میری یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، وہ آپ سب کو سلام کہہ رہے تھے۔ بادشاہ نے اس غلام کے قتل کا حکم صادر کیا۔ غلام نے کہا کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، آپ میرے ساتھ لوگوں کو بھیجیے۔ چنانچہ جب لوگ اس درخت اور اس جگہ پر پہنچے تو غلام نے خدا کا واسطہ دے کر ان سے کہا کہ کیا یونس علیہ السلام نے تم دونوں کو گواہ بنایا تھا؟ دونوں نے کہا ہاں، ہمیں گواہ بنایا تھا۔ لوگ سہمے ہوئے واپس آئے کہ عجیب بات ہے کہ درخت اور زمین تیرے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس حاضر ہو کر آنکھوں دیکھال سنایا تو بادشاہ نے غلام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی مجلس جگہ میں بٹھایا اور کہا کہ تم اس منصب کو مجھ سے زیادہ حقدار ہو۔ چنانچہ اس غلام نے 40 سال تک لوگوں کے امور و معاملات کو سنبھالا۔